بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس کرامت کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے گا تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے، جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب الانام کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ نبی مکرم کا فرمان معظم نشان ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے چند آداب یہ ہیں۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ باوضو قبلہ رو یعنی قبلے کی جانب اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔
اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں تجوید کے قواعد کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سونے والے کو ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچے۔ جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن پاک اپنے پاس عاریتاً یعنی وقتی طور پر لیا ہوا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی وغیرہ دیکھے تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور سردیوں میں رات کے پہلے حصے میں قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، جس نے دن کے شروع میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے رات کے شروع میں قرآن ختم کیا صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو رات کے شروع میں ختم کرنے سے ملائکہ کا استغفار زیادہ ہوگا۔ جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ سورہ اخلاص نہ پڑھے۔ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ والناس پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے مفلحون تک پڑھیے اور اس کے بعد دعا مانگیے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب والناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرما دیتے، پھر مفلحون تک پڑھتے اور پھر ختم قرآن کی دعا پڑھتے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاسٹ سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔